पाकिस्तान में लाखों माएं हर साल अपने शीरखार बच्चों को खो देती हैं। इसका जिम्मेदार कभी तो वो खुद को ठहराती हैं और कभी मुकद्दर को इल्जाम देकर दिल की तसल्ली का सामान कर लेती हैं। लेकिन उनकी खामोशी बार बार एक ही सवाल करती है, आखिर क्यों? Pakistan has done fantastically in terms of reducing the number of children who die under the age of 5. Was it proved harder to reduce the numbers of children who are dying under the age of 1? And those figures still remain stubbornly high. اور جب ہم وجوہات دیکھتے ہیں شرح اموات کی تو ان میں دو مین وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں، ایک انفیکشنز ہے اور دوسرا ہے بچوں میں غذائی کمی کا شکار ہونا۔ Simplest ways of reducing those mortality rate is by exclusive use of breastfeeding. And so breastfeeding is really important. ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے کہ صرف اور صرف اور صرف ماں کا دودھ پہلے 6 مہینے کے لیے، اس میں نہ ایک قطرہ پانی کا آتا ہے نہ کسی اور فلوئڈ کا آتا ہے۔ ماں کا دودھ 1 گھنٹے کے اندر شروع کرانا، جو کولوسٹرم بچے کو مل جائے تو بچے میں ڈائریا اور نمونیا ہونے کی شرح بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، جو کہ تقریباً 10% سے 15% کے درمیان ہے۔ بچے کے لیے صرف ماں کے دودھ کی اہمیت و افادیت کا اندازہ کچھ خواتین کو تو ہے، مگر زیادہ تر خواتین نہیں جانتی۔ انہیں جو بتایا گیا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ توہم پرستی اور من گھڑت باتیں کہیں ثقافت و روایات کے طور پر تو کہیں مذہب کی غلط تشریح سے نسل در نسل آگے منتقل ہوتی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں۔ آپ کا دودھ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا، باقی عورتوں تو ہوتا ہے دودھ 10-15 دنوں تو بعد دودھ آتا ہے، جس ٹائم آتا ہے تو بچے نہیں پیندے، پھر ڈبے دودھ عادی ہو گئے۔ قدرتی مسئلہ ہے یہ ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، اس کو علاج ہوئے گا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہو نہ ہو لیکن دوائیوں کا انبار بنا دے گا ڈاکٹر میرے لیے۔ جد میں آپ بچہ ڈبے کا دودھ پلایا، میرے نال گھٹی بھی دینی رہی، دودھ ہضم نہیں ہوتا بچے کا، گھٹی دینی ہے، گھٹی نال پھر وہ ٹھیک ہو گئے۔ گھٹی کا فائدہ ہے کہ بچیاں قبض نہیں ہوتی، میدا جڑا کہ سیٹ کرن دا اس کا۔ جڑے لوگ آختے ہیں نا جی گھٹی کھلو تے وہ غیر ڈاکٹر جڑے چلے دن انہوں کے مطابق بول دن، وہ صحت واسطے انہوں کوئی ضرورت نہیں، انہوں دا پیسے نال تلوگے۔ دودھ پلانے والی ماؤں میں دودھ کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے اگر گھر والے دوران حمل حاملہ خاتون کی خوراک کا خیال رکھیں۔ ماں ॿिनि ॿारनि खे पंहिंजो खीरु ॾींदी आहे، इन वजह खां मां चयो की घर न हूंदी पोइ हिन सभिनि खे डॿे जो खीरु पियारियो। दुकान ते खीर वठण मतिलबु हिन चकर हे खीर ने हे भलो थी, वरी ॿिए चकर वेंदो हुअमि चवंदा हे खीर सही न थी हे ने, लेकिन मुंहिंजे ॿार खे कोई बि फ़ाइदो न आयो। उनजे वजह खां मुंहिंजा ॿार बीमार बि रहंदा हुआ, कॾहिं दस्त थींदा हुआ, कॾहिं बुखार थींदो हुओ, पोइ उन्हनि खे कॾहिं दवा में छा में वरी मिक्स कंदा हुआसीं। घुटी जो ॾींदा हुआसीं त हिन जो आफ़री ढरी थी वेंदी, उहे सकून जी निंड कंदा हुया, सकून जो आराम कंदा हुया। जो घुटी न ॾींदा हुआसीं पोइ ॿार मतिलबु खपंदा रोईंदा हुया। गर्मी बहुत घणी हूंदी, मां सोचियो त मुंहिंजे ॿार खे मथां ऊन वठे, इन जी वजह 6 महीननि जे ॿार खे मां पाणी शुरू करे छॾियो। सानिया और बेनज़ीर की जिंदगियां पाकिस्तान की बहुत सी औरतों की जिंदगियों की अक्कासी करती हैं। इन्हें जीने के लिए हर रोज़ तगदौ करना पड़ती है। ख़वातीन में सही रिवायात के बारे में आगही, साथ साथ इन सही रिवायात को सरअंजाम देने के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी तवील अरसे से अहम ज़रूरत है। ایک مسپرسیپشن کہ ماں کا دودھ پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کا ریگولرلی وزن کر کے ماں کو دکھایا جائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کا دودھ بچے کو پورا ہو رہا ہے۔ شریعت نے مطابق یہ ہے کہ جدوں اس نو ماں دودھ پلاسی تو اللہ تعالیٰ جڑا اس نے دودھ نے وچ اور اضافہ کر دی سی۔ جو دادیاں نانیاں گھر میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گرمیاں ہیں بچوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے ہو؟ اب یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ غیر ضروری پانی کی ان بچوں کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں کے دودھ میں 87% پانی ہوتا ہے، اس سے بچے کی پانی کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک رانگ پریکٹس ہے کہ گھٹی دینے کی پریکٹس، تو اس میں بھی ماں کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے کہ گھٹی جو ہے بچے کی بھوک مار دیتی ہے اور بچہ جو ماں کے بریسٹ کے اوپر اس طاقت سے نہیں کھینچ سکتا جس طاقت سے اس کو کھینچنا چاہیے۔ پہلی گھٹی جڑی ہے، اصل گھٹی جڑی ہے وہ پہلا ماں نہ پہلا شیر ہے گاڑا، انہیں اللہ پاک نے اسے بہت بڑی شفاواں رکھیا نے۔ مسپرسیپشن کے جو کولوسٹرم جو پہلے 3 سے 4 دن کا دودھ ہوتا ہے وہ گندا دودھ ہوتا ہے کیونکہ اس کا رنگ گندا پیلا ہوتا ہے،
تو یہ بتانا ماں کو کہ یہ تو اس سے زیادہ بچے کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے کوئی مفید چیز ہو ہی نہیں سکتی جو کلوسٹرم ہے۔ سائنس کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بریسٹ فیڈ کرنے والے بچے جو ہے وہ زندگی میں انفیکشنز کا کم شکار ہوتے ہیں، الرجیز کا کم شکار ہوتے ہیں، اوبیسٹی کا رسک ان میں کم ہوتا ہے، اور ان کا آئی کیو یا ان کی انٹیلیجنس بریسٹ فیڈ نہ کرنے والے بچوں سے بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر حکومت پاکستان نے ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز پر دستخط اس ضمن میں پاکستان کے پرعزم ارادوں کی دلیل ہیں۔ پاکستان نے وعدہ کیا ہے دنیا کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کی شرح اموات کو کم کریں گے، جو کہ ہمیں 2015 تک یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا، اس میں ہمیں بچوں کی شرح اموات کو کم کرنا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد باقی صوبوں کی طرح حکومت بلوچستان نے بھی بریسٹ فیڈنگ پہ قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قانون بننے کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی صحیح طور پر امپلیمنٹیشن ہو۔ ہمارے تینوں پروگرام، لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام، میٹرنل اینڈ نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ پروگرام اور ہمارا نیوٹریشن پروگرام، یہ تینوں کا فوکس بریسٹ فیڈنگ کے اوپر ہے۔ LSWs کی ریچ ہمارے گھروں تک ہوتی ہے، ماؤں تک ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹلی ماں کو کاؤنسل کر سکتی ہیں، وہ اپنی کیچمنٹ ایریا میں خواتین کا ایک سپورٹ گروپ بناتی ہیں۔ اس گروپ کا حصہ ایڈولسنٹ گرلز بھی ہوتی ہیں، اس گروپ کا حصہ مدر ان لاز بھی ہوتی ہیں۔ اس ذریعے سے LSW جو وہ کی opinion میکرز ہیں ماں کے ارد گرد، جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ماں کے اس ڈیسیجن جو اس نے پہلے گھنٹے میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے کرنی ہے، وہ ان سب تک پہنچ سکتی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز آگاہی مہم کی بہترین سپاہی ثابت ہوئی ہیں، لیکن ان کے راستے میں حائل بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ خود لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعداد کی کمی ہے۔ ان حالات کے باوجود ہماری کمیونٹی کی سطح پر لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ماؤں تک اور بچوں تک پہنچ رہی ہیں۔ دوسری طرف اس مہم کی کامیابی میں حائل ایک بہت بڑا مسئلہ مارکیٹ میں ماں کے دودھ کے متبادل کے طور پر فارمولا دودھ مہیا کرنے والی انڈسٹری ہے، جس نے خواتین کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ مارکیٹ میں تیار ہونے والا فارمولا دودھ ماں کے دودھ کا بہترین متبادل ہے۔ فارمولا کیا ہے؟ فارمولا گائے کا دودھ ہے، اس کو آپ نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے۔ فارمولا تو کسی طریقے سے کمپیٹ کر سکتا ہی نہیں، آپ اس کو کتنا ریفائن کر لیں، وہ ماں کے دودھ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو بریسٹ فیڈنگ پروٹیکشن کی آرڈیننس تھی، اس کو ہم نے اپنی اسمبلی کے سامنے رکھی ہے۔ اس ایکٹ میں پینلٹیز رکھی ہیں ہم نے، یہ جو کمپنیز ہیں جو اگریسولی مارکیٹنگ حربے استعمال کر رہی ہیں۔ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آر ایٹ اسٹیک۔ آپ کا مطلب وہ آسانی سے جانے دیں گے ان بلین ڈالرز کو؟ ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ We do understand کہ ہمارے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں چیلنجز ہوں گی، however ڈٹرمنیشن بہت ہے and we will not bend down in any way۔ ابھی ایک لمبا سفر باقی ہے، سفر کٹھن بھی ہے اور دشوار بھی، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز اور ہم سب مل کر پیدائش کے 6 ماہ تک صرف ماں کے دودھ کے ذریعے لاکھوں بچوں کی زندگیاں بچا لیں۔ اب تبدیلی دور نہیں، ایسی تبدیلی جس کا آغاز ہو چکا ہے۔